عن عبد الله بن قرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. رواه ابو داود. سنن ابو داود کی حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ بن قرد رضی اللہ عنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر. فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے جو عظمت والا دن ہے وہ یوم النحر ہے، وہ قربانی کا دن ہے، یعنی 10 ذو الحجہ کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور فرمایا ثم یوم القر، اور اس کے بعد جو ہے سب سے عظمت والا دن کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یوم القر ہے، یعنی 11 ذو الحجہ کا دن ہے. سب سے زیادہ جو ہے عظمت والا دن کون سا ہے؟ یوم النحر، 10 ذو الحجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور فرمائے کہ اس کے بعد عظمت والا دن جو ہے وہ کون سا ہے؟ 11 ذو الحجہ ہے، یوم القر ہے، یعنی آج کا دن. یعنی سب سے افضل دن جو ہے وہ کل تھا عظمت والا، اور اس کے بعد جو ہے جو عظمت والا دن ہے وہ آج کا دن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اس کے بعد امام ابو داود فرماتے ہیں قال عیسیٰ قول ثور، کہ عیسیٰ نے جو ہے ثور سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي، کہ وہ جو ہے دوسرا دن ہے، اس عید کا دوسرا دن جو ہے یوم القر سے یہ مراد ہے. اور فرماتے ہیں پھر اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ وَقُرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَدَنَاتٌ 5 أو 6. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 یا 6 اونٹیاں لائی گئیں. اور فرماتے ہیں فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَوْ. اور فرماتے ہیں کہ وہ اونٹیاں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب ہونے لگی کہ آپ جو ہے اسی سے ابتدا کریں. ایک ایک اونٹی جو ہے وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلدی کر رہی تھی آنے کی کہ پہلے مجھے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرے. تو فرماتے ہیں فلما وجبت جنوبها، فرماتے ہیں کہ جب وہ سب نہر ہو گئی اور پہلوں کے بل گر پڑی تو فرماتے ہیں قال فتکلم بکلمۃ خفیۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے کچھ فرمایا. اور راوی کہتے ہیں لم افہمها، کہ میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سمجھ سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 یا 6 اونٹیوں کو نہر کر دیا اور فرماتے ہیں کہ وہ پہلوں کے بل گر پڑی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے کوئی بات کی، لیکن راوی کہتے ہیں کہ میں اس بات کو نہیں سمجھ سکا. تو فرماتے ہیں فقلت ما قال، میں نے ساتھ والوں سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال من شاء اقتطع، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو چاہے یہ گوشت جو وہ کاٹ کر لے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹیوں کو نہر کر کے اسی طرح چھوڑ دیا اور فرمایا کہ جو کوئی چاہے تو ان اونٹیوں کا گوشت جو ہے کاٹ کر اپنے لیے لے جائے. تو دیکھیں حدیث کے اندر جو ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ جانوروں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان کا علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، جانوروں کی پتہ تھا. یہ ان اونٹیوں کو بھی معلوم تھا اور وہ آپ کے ہاتھ سے نہر ہونے کو باعث شرف جو ہے جانتے تھے. یہ جانور بھی دیکھیں اونٹیاں جو ہے وہ آگے آگے آ رہی تھی اور یہ تاکہ ہمیں جو ہے پہلے ذبح کیا جائے، نہر کیا جائے. اونٹیاں جلدی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے بڑھ رہی تھی کہ ہمیں جو ہے پہلے نہر ہونے کا شرف جو ہے حاصل ہو جائے. یہ مسئلہ حدیث سے معلوم ہوا. اسی طرح دیکھیں صحیح حدیث میں جو ہے جمعہ کے دن کو بہترین دن قرار دیا گیا ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ سب سے بہترین دن جو ہے خیر یومن، وہ کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. سب سے بہترین اور افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. اور اس حدیث میں آتا ہے کہ سب سے عظمت والا دن جو یوم النحر 10 ذو الحجہ کا دن ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑھ کر عظمت والا دن جو ہے یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، 10 ذو الحجہ کا دن ہے. اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ خیر یومن، سب سے بہترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے. اب کون سا دن جو ہے بہتر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہفتے کے ایام میں جمعہ کا دن بہتر ہے. یہ جو ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دنوں میں سے بہترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے.
اور سال کے دنوں میں جو ہے 10 ذو الحجہ کا دن یہ افضل ہے۔ سال کے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ اور ہفتے کے جو دن ہیں ان دنوں میں سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ وہ جو ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی طرح حدیث سے دیکھیں ایک اور مسئلہ معلوم ہوا، اس کو کہتے ہیں نثار، یعنی تقریبات اور اسی طرح شادیوں وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کو اسی طرح پیسوں وغیرہ کو پھینکا جاتا ہے، پیسے وغیرہ پھینکے جاتے ہیں، یعنی ان کو بکھیرا جاتا ہے۔ شادی اور اسی طرح دیگر تقریبات کے موقع پر پیسوں کو جو ہے بکھیرا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر چیزوں کو اس کو کہتے ہیں نثار۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے اور جو کچھ بکھیرا جا رہا ہے تقریبات اور شادی کے موقع پر، جس کی مرضی ہے وہ جو اپنے لیے اٹھائے، ایسا کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 یا 6 اونٹوں کو نحر کیا اور ان کو وہیں چھوڑ دیا کہ جو مرضی ہے جس کی اپنے لیے جو ہے گوشت لوٹے اور اپنے لیے گوشت جو ہے وہ کاٹ کر لے جائے۔ تو اسی طرح جو ہے ایسے مواقع پر شادیوں وغیرہ پر یہ پیسے جو ہے بکھیرنا اور پھینکنا جس طرح ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے اپنے لیے وہ پیسے اور اسی طرح کی چیزیں اٹھاتے ہیں، خاص کر بچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ عمل یہ جائز ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے مشکات کی شرح الحق الصریح میں، اور اسی طرح فتاوی الدین الخالص کی 7ویں جلد میں، اور اسی طرح امام ابن قدامہ کی المغنی میں 8ویں جلد اور صفحہ 119 پر اس مسئلے کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا۔